अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये मेरे उस्ताद मोहतरम शेख ज़ुबैर अली ज़ई के बारे में है, और ये रिकॉर्ड की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ही शेख ज़ुबैर अली ज़ई का तारुफ़ कराया था। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शेख ज़ुबैर अली ज़ई की इल्मी खिदमात जौन सी थी उसका ज़िक्र किया, और ज़िक्र करते करते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बयान करते करते रो पड़े। क्यों रो पड़े? क्योंकि शेख ज़ुबैर अली ज़ई की जो इल्मी खिदमात हैं वो वाकई ही तारीफ़ के काबिल हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की वो खिदमत की है जो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में शेख ज़ुबैर अली ज़ई पैदा हों जो इस तरह का नेक काम करके जाएं, जो कि इनका इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसका इल्म लोगों तक और आगे से आगे जा रहा है, और ये सदका जारिया बन गया है शेख ज़ुबैर अली ज़ई के लिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। तो ये देखें भाइयों, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब की खिदमत के हवाले से अब मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन एक देने लगा हूं। ये मेरा इज्तिहाद है, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तो मेरा इज्तिहादी मसले में इख्तिलाफ हो सकता है कि भाइयों, सुन्न नबी दाऊद में एक हदीस मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4291 नंबर, जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी इस उम्मत में हर 100 साल में एक ऐसा शख्स उठाएगा जो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद कर देगा, हर 100 साल में। अब मेरा शेख साहब के बारे में ये गुमान है कि मेरा जाती इज्तिहाद है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। उम्मत सिर्फ दो मुजद्दिदीन पर मुत्तफिक है, एक पहले मुजद्दिद पर और एक आखिरी पर। पहला मुजद्दिद सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, जो 99 हिजरी में खलीफा बने। 101 हिजरी में बनु उमैया ने ही खुद जहर देकर उनको कत्ल कर दिया। 38 साल की उम्र में शहीद हुए वो, यानी मेरी उम्र अब 37 साल है, तो वो आप समझ लें कि 38 साल कितनी उम्र है। 2 साल सिर्फ उन्होंने हुकूमत संभाली। उन पे सारे मुत्तफिक हैं कि वो पहले इस्लाम के मुजद्दिद हैं। और आखिरी मुजद्दिद इमाम मोहम्मद महदी, जो सुन्नत नबी दाऊद में हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पे ऐसा वक्त जरूर लाएगा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे नाम मोहम्मद नाम के ऊपर एक शख्स ना पैदा हो जाए कि जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। ये वादा पूरा होना है। हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि अल्लाह ही है वो जिसने अल हुदा यानी कुरान और दीन हक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया ताकि इस दीन को सारे अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर इस बात का बुरा मान जाए। ये दीन गालिब होना है। अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया, लेकिन अब इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि इस्लाम की नशत सानिया का सिलसिला शुरू हो गया है, इसीलिए फिक्र हुसैन भी शुरू हो गई है। पहले लोग ये मौजूद डिस्कस नहीं करते थे। अब तो मुझे हैरानगी है कि बड़े बड़े यजीदी किस्म के लोग भी जब खुरूज करते हैं कुरानों के खिलाफ तो हुसैन की मिसाल देते हैं। कल तक तो वो यजीद के हामी थे, अब वो कहते हैं जी हुसैन देखे ना जी, वो लाल मस्जिद पे भी 7 तारीख को पानी बंद हुआ, हुसैन पे भी 7 मुहर्रम पे पानी बंद हुआ था। अब उनको मैं इनको एप्रिशिएट करता हूं, मैं को डांट नहीं करता, मुझे बड़ी खुशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की अक्सरियत इस चीज की कायल है। मैं ये चैलेंज करता हूं, अहले सुन्नत कहलाने वाले तीनों ग्रुप, बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस, इनकी कोई एक मस्जिद दिखाएं कि जिसमें सैयदना अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम लिखे और साथ सैयदना अली का नाम ना लिखा हो। कितनी मस्जिद है? कोई एक मस्जिद दिखाते हैं, चारों के नाम अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना अली के नाम के ऊपर मस्जिद है। मैं कम से कम इस्लामाबाद में 2-3 मस्जिदें अहले हदीस की दिखा सकता हूं जिनका नाम ही मस्जिद सैयदना अली है। यहां पर ये जीटी रोड के ऊपर एक देवबंदी मक्तब फिक्र की बहुत बड़ी मस्जिद है सैयदना अली के नाम के ऊपर, और बरेलवियों की भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। तो खाली अहले तशय्युअ का मामला नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉमन है। तो ये सिर्फ मौलवी पट्टी पढ़ाते हैं और वहां से जाकिरीन पट्टी पढ़ा के उम्मत को रोटी की बुनियाद के ऊपर तोड़ते हैं अपनी रोटी सीधी करने के लिए। भाइयों, अब आखिर में जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैं 8 किताबों का तारुफ करवा दूं, सिर्फ नाम बता देता हूं शेख साहब की जो तसनीफात है, फिर हमारा ये लेक्चर इंशाल्लाह आखिर में एक हदीस बयान करके कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह 8-10 मिनट के अंदर। पहली किताब जो मैं समझता हूं उनका सबसे बड़ा इल्मी कारनामा है, जिसके बाद मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कारनामा उसके अलावा ना भी होता तो वो अकेले उनकी किताब काफी थी, और वो है मिशकातुल मसाबी की तहकीम और तखरीज, जो 13 किताबों का मजमुआ है जिसमें कुतुब सित्ता भी और बुखारी और मुस्लिम भी शामिल है। वो मुकम्मल तखरीज और तहकीम के साथ 6294 अहादीस उसकी मिशकात की 3 जिल्दों में छप चुकी हैं। और उसका जो पहले 2 चैप्टर थे किताबुल ईमान और किताबुल इल्म, वो पूरे फवाइद के साथ तफसीर के साथ भी 450 सफ़ों की अलग से एक जिल्द छप चुकी है। शेख साहब का इरादा था 30 जिल्दों में उसको मुकम्मल करने का, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। 12 जो उन्होंने हुक्म लगा दिया ये भी काफी है। तो पहले ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर थे किताबुल ईमान और किताबुल इल्म, ये पूरी तफसीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनके सारे अकायद उन्होंने खोल के अपने बयान कर दिए। दूसरी बुक अनवारुस सहीफा, जिसमें सुनन अरबा जो है यानी तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा, इन 4 किताबों की जो ज़ईफुल इस्नाद हदीस है उनको उन्होंने जमा किया है। उसके अलावा जितनी है उनको वो सही तसव्वुर करते थे, उनका ज़ौक़ भी बता दिया। और उसमें भी उन्होंने उसी तरह किया है, अगर कोई हदीस की सनद ज़ईफ थी और उसका कोई सही तुर्क कहीं मौजूद था तो वो लिख दिया, साथ किसी सहाबी का कौल मिला तो वो भी लिख दिया। तीसरी किताब अल मुत्ता इमाम मालिक की जो रवायत इब्न अबी कासिम वाली है, एक जिल्द में शाया हुई है, पूरे फवाइद के साथ उन्होंने जो है वो उसको लिखा पूरी तफसीर के साथ। इसी तरीके से शमाइल तिरमिज़ी जो इमाम तिरमिज़ी की किताब है उसकी भी पूरी तहकीक और उसकी भी फवाइद के साथ लिखा। और अभी उनकी एक और किताब आने वाली है जो दे चुके हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, मुस्नद हुमैदी, पूरे फवाइद के साथ इंशाल्लाह 2 जिल्दों में वो भी आ जाएगी। बुक नंबर 4 वो है उनके 111 रिसाले,
جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ الحدیث، اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتاوی علمیہ کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں، مقالات کی اب چھٹی جلد بھی آنے والی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ سافٹ کاپی میں بھی PDF کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہے مختلف سائٹس پہ۔ بک نمبر 5 وہ ہے تفسیر ابن کثیر کی احادیث کی تحکیم اور تخریج، کیونکہ اس میں بڑی ضعیف روایتیں بھی تفسیر ابن کثیر میں تھیں، تو انہوں نے پوری تحکیم اصول محدثین پر کر دی ہے، وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے انشاءاللہ آنے والی ہے۔ بک نمبر 6 میری فیوریٹ بک ہے، دین میں تقلید کا مسئلہ۔ میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے، اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لعنت سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے۔ بک نمبر 7 نور العینین، جو رفع الیدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائکلوپیڈیا ہے ان کا، اور انہوں نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اور 8ویں کتاب ہے فضائل درود و سلام، درود شریف کے فضائل پر، اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی، اور اس میں نے ان کو سجیشن دی تو وہ انہوں نے اکوموڈیٹ بھی اس میں کی تھی۔ فضل الصلاۃ علی النبی یہ کتاب پہلے 300 سال میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ، اور یہ مالکی سے مراد وہ مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے اسکول آف تھاٹ سے تھے، امام مالک کو یعنی کہ وہ ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے۔ المتوفا 282 ہجری، ان کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی جس میں 105 کے قریب احادیث اور آثار ہیں، اس کی تحقیق انہوں نے کی، شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی۔ اور ساتھ ہی فضائل صحابہ بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل، اس میں جو صحیح احادیث تھیں الحمدللہ اس کو جمع کیا، اور جہاں بھی سیدنا علی کا یا سیدنا حسین کا چیپٹر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا، خصوصاً ہمارے جو یہ جیلم شہر کا بہت بڑا بدبخت فیاض عالم صدیقی جو یہ ہماری اکیڈمی سے تھوڑی دور ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا، بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے الحمدللہ اس میں بھی دفاع کیا ہے۔ بھائیو آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر، اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں۔ ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا، بڑا دقت انگیز واقعہ، میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2733، اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 58 نمبر ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان۔ شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے، میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے، یہ نہیں بتایا کدھر ہے، کہتے ہیں ہاں علی بھائی ہے حدیث بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے۔ اچھا اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراً فکر پڑ جاتی تھی یار یہ کہ بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں، یہ میں بتا رہا ہوں نا، حق وہی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی کرتے تھے۔ تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، جامعہ ترمذی 2733، مشکات میں 58 نمبر، سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں موجود، اور امام ترمذی نے باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان۔ دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے جو 9 نشانیاں تھی کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یہ ہیں، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ جو 10 کمانڈمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ دوسری چیز چوری نہ کرنا، تیسری چیز زنا نہ کرنا، چوتھی چیز ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، ہاں بفتوی شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارض کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 بے قصور کو حاکم کے پاس گھسیٹ کرنا لے کے جانا۔ نمبر 6 جادو نہ کرنا۔ نمبر 7 سود نہ کھانا۔ نمبر 8 پاک باز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگانا۔ اور نمبر 9 اے یہودیوں پرٹیکولرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا۔ یہ 2 طرح کا تجاوز انہوں نے کیا، ایک تو وہ ہلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی، تو وہ بھی حد سے تجاوز کر چکے تھے، ان کو بھی تقوی کا ہیضہ ہو گیا تھا۔ تو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ جب یہ 9 باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام نہیں قبول کیا، صرف گواہی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے، ذرا سی کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے گنڈا سنگھ تو وہابی ہو گیا، اور سنا نا پنجابی محاورہ، تو ایسا زہریلا لفظ بول دو، کوئی بات کر دے اہل بیت کی کہہ دو کہ رافضی ہو گیا، کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ وہابی ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کر دے کو دیوبندی ہو گیا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کو بریلوی ہو گیا، تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چموائے، ہاتھ چموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں، میں نے سلمہ بن اکوا کی روایت الادب المفرد سے بیان کر دی 973 نمبر۔ تو پاؤں چومنے کے ہم قائل نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میرے دل میں خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا۔ شیخ صاحب کون سی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا
کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے. جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے, اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں. یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ بند رہے نا وہ ریکارڈ بھی کرے ویڈیو کی سکتا, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے پریمیوں سے آئے سے. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے, تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ لو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے, تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی سب سوال جاؤ, آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کی مدد سے یہ نہیں ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کہنا یہ تھا کہ شیخ زبیر علی زئی حق بات ایکسیپٹ کرتے تھے, چاہے وہ کسی کے بھی اگینسٹ جا رہی ہو, چاہے ان کے اپنے مسلک کے اگینسٹ جا رہی ہو. اور یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی مشکات کی, آپ 58 حدیث پڑھیں, حدیث کا نمبر 58 سرچ کریں اسلام 360 پر, آپ کو ایگزیکٹلی وہی حدیث مل جائے گی جس کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ڈسکس کر رہے تھے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, دنیا کے تو کام بہت سارے ہیں, کبھی ختم نہیں ہونے. آپ بھی وقت نکال کے دین کی ایسی خدمت کریں کہ آنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی علمی خدمت قبول ہو. اللہ تعالیٰ شیخ زبیر علی زئی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ان کی کتابوں سے ابھی بھی ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, میری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ میں اپریشیٹ ضرور کر دیجئے گا. مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے. کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, اور میرے استاد محترم شیخ زبیر علی زئی کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.